بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، مردوں کی طرح عورتیں بھی جنسی تسکین کے لیے مشت زنی کرتی ہیں اور ابتدا میں وہ یہ عمل 1 سے 3 بار کرتی ہیں۔ مشت زنی سے مردوں کی طرح ان کی بھی ذکاوت حس بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی مرد ایسی عورت کو ذرا سا بھی چھیڑ چھاڑ کرے تو وہ منزل ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتیں لیقوریا جیسے موذی مرض کا بھی شکار ہو جاتی ہیں۔ رنگ زرد اور کمر میں مسلسل درد رہنے لگتا ہے۔ شادی کے بعد اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ حمل گر جاتا ہے، رحم میں ورم ہو جاتا ہے اور دیگر پیچیدہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں جب یہ فعل شروع کرتی ہیں اور لطف اندوز ہوتی ہیں تو پھر اپنی ہم عمر سہیلیوں میں اس کا ذکر مرچ مصالحہ لگا کر کرتی ہیں۔ دوسری لڑکیاں بھی بعض اوقات یہ فعل شروع کر دیتی ہیں۔ جب ان میں دوستی ہو جاتی ہے تو پھر خود تنہائی میں اکٹھی لیٹ کر ایک دوسرے کے پستان منہ میں ڈال کر چوستی ہیں، ایک دوسرے کو گرم کرتی ہیں، شرمگاہ کو چھیڑتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کے اوپر لیٹ کر جنسی ملاپ کرتی ہیں۔ جنسی تسکین کے لیے تمام طریقے وہی اپناتی ہیں جو مرد کرتے ہیں۔ یورپ میں یہ بیماری عام ہے لیکن یہاں ابھی بہت کم ہے۔ ایک مدت تک میں اس حقیقت کو جھٹلاتا رہا کہ عورت کی تسکین نہیں کر سکتی، لیکن مطب میں ایک مریضہ نے اپنی اندرونی تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا کہ میری ایک سہیلی اور میں اس طرح جنسی ملاپ کرتی رہتی ہیں، کیا یہ تکلیف اس وجہ سے تو نہیں؟ میں نے خاتون سے سوال کیا کہ آپ کو اس طرح جنسی لذت محسوس ہوتی ہے جیسے مردوں کے ملاپ سے ہوتی ہے؟ خاتون نے جواب دیا، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ عورت سے پھول کی طرح محبت کرتی ہے۔ محبت اور جنس لازم و ملزوم ہے۔ مرد عورت کو پتھر اور بے جان سمجھتا ہے، اسے تروڑ مروڑ کر بے حال کر دیتا ہے۔ اس طرح جنسی لذت حاصل نہیں ہوتی بلکہ الٹا دماغ پریشان اور جسم درد کرنے لگتا ہے۔ خود لذتی اور جنسی ملاپ کی عادی عورتیں بالآخر جنسی پاگل ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی اس سہیلی کے مقابلے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتی بلکہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ ایسی عورتیں پیچیدہ زنانہ امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی حرکتوں سے باز رہا جائے، کیونکہ جو لڑکی ایک مدت تک اپنی ہم جنس سے مباشرت کرتی رہی ہو اسے خاوند کے ساتھ مباشرت میں خاص مزہ نہیں آتا۔ وہ جنسی تسکین کے لیے پھر اپنی سہیلی کا سہارا لیتی ہے۔ خاوند کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ابتدائی دنوں میں اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی بیوی بھی مباشرت سے خوش ہے اور وہ ملاپ سے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہے۔ محترم ناظرین، شادی کی جتنی خوشی ہوتی ہے اتنا ہی ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے۔ لڑکی کو اس کی سہیلیاں ڈراتی ہیں کہ پہلی رات قیامت کی رات ہوتی ہے، اس رات زندگی دوبارہ بنتی ہے۔ خاوند بہت تشدد کرتا ہے، وہ برسوں کا بھوکا پیاسا نوجوان نرم و نازک الہڑ دوشیدہ پر ٹوٹ پڑتا ہے اور الٹے سیدھے داؤ آزماتا ہے۔ غرض دلہن کو اس طرح خوف زدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے رونا شروع کر دیتی ہے اور سسرال پہنچنے تک وہ گھبرا سی جاتی ہے اور اس کے دل و دماغ پر ایک انجانا سا خوف سوار رہتا ہے۔ اسے سہیلیوں کی باتیں یاد آتی ہیں تو وہ اور گھبرا جاتی ہے۔ دیہاتی لڑکی شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، اسے اس سے قبل اس بات کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ سنی سنائی باتوں پر ایمان لے آتی ہے۔ اسے سہیلیوں کا یہ جملہ بار بار یاد آتا ہے کہ تیرے میاں نے آج تیرا کنوارا پن پھاڑ دینا ہے۔ کنوارا پن جسے پردہ بیکارت بھی کہتے ہیں، یہ ایک جھلی نما پردہ ہوتا ہے جو کنوارا پن کی نشانی ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کا پردہ بیکارت ٹھیک ہو۔
ان کا پردہ بیکارت کنوارا پن اچھل کود میں خود بخود پھٹ جاتا ہے۔ پردہ پھٹنے سے تھوڑا سا خون نکلتا ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کے پھٹنے کا علم بھی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لڑکیاں جو گھریلو زندگی گزارتی ہیں اور کسی کھیل میں حصہ نہیں لیتی، ان کا بھی یہ پردہ بیکارت پھٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی مشقت یا بوجھ کا کام کیا جائے یا تیز تیز سیڑھیاں چڑھا جائے یا یکدم اندام نہانی میں کوئی چیز چبھ جانے سے بھی پھٹ جاتا ہے۔ بعض جاہل اور لاعلم ایسی لڑکیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لڑکی جس کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اور اس کا پردہ بیکارت بھی نہیں پھٹا ہوتا، وہ بہت خوف زدہ ہوتی ہے۔ شادی کی پہلی رات، جسے سہاگ رات یا ارمانوں کی رات بھی کہتے ہیں، جب خاوند بیوی کے کمرے میں آتا ہے تو وہ بیچاری سہمی ایک کونے میں لگی ہوتی ہے۔ اس وقت اس کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس خوف کا اظہار نہیں کر سکتی۔ خاوند کمال بے نیازی سے اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے اور وہ شرم اور خوف سے اور سمٹ جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ سہاگ رات مناتا ہے۔ مجامعت کے دوران خاوند اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ بیوی کا پردہ بیکارت پھٹنے سے اس کا خون جاری ہوا ہے یا نہیں۔ بعض وہمی اور شکی مزاج نوجوان اس بات کو مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ بیوی کو تو خون آیا ہی نہیں، اس لیے وہ کنواری نہیں ہے۔ ایسے شک و شبہات بڑھتے بڑھتے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے پاس مکتب میں ایک نوجوان آیا، اس کا بڑا بھائی اور باپ ہمراہ تھے۔ نوجوان کی 2 روز قبل شادی ہوئی تھی، لیکن چہرے سے وہ اداس اور ناراض لگتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی 2 روز قبل شادی ہوئی ہے۔ یہ اب اپنے سسرال جانے کے لیے تیار نہیں اور بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو نوجوان نے بتایا کہ بیوی کا کنوارا پن پہلے ہی سے پھٹا ہوا تھا، اسے خون بھی نہیں آیا۔ میں نے اس کی تمام باتوں کو بڑے غور سے سنا، اس کے بھائی اور باپ کو باہر بھیج دیا، اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا، اسے بتایا کہ شریف اور گھریلو لڑکیوں کے پردے بھی پھٹ جاتے ہیں، آپ اس کی شرافت پر شک نہ کریں۔ نوجوان پڑھا لکھا تھا، میری باتوں سے وہ مطمئن ہو گیا۔ آج وہ اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اور ایسے بہت سے واقعات ہمارے جنسی کم عملی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اگر اس کے والد اور بھائی اسے طبیب کے پاس نہ لاتے تو ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اس لیے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو شادی سے قبل ابتدائی جنسی معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ اگر عورت کو جنسی آداب آتے ہوں اور وہ اس کے قواعد و ضوابط سے واقف ہو تو میاں کو بھی جی بھر کے مزے لٹاتی ہے۔ اسی طرح اس کی گھریلو زندگی خوش و خرم گزرتی ہے۔ عورتوں کی نفسیات کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ عورت کے حساس مقامات کون کون سے ہیں۔ اگر مرد ان مقامات پر عبور حاصل کر لے تو عورت تمام عمر غلاموں کی طرح زندگی گزارتی ہے، اور مرد کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ عورت کے حساس اور نازک مقامات مختلف ہیں، اور ہر عورت کی کوئی ایک جگہ ضرور کمزور ہوتی ہے۔ یعنی ایک عورت پستانوں کے مساج سے گرم ہوتی ہے تو دوسری ہونٹ چوسنے سے، جبکہ تیسری رانوں پر انگلیاں پھیرنے سے، اور اس طرح ننگے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے، اور اسی طرح بعض عورتیں مرد کے اعلیٰ تناسل کو ہاتھ میں پکڑ کر گرم ہو جاتی ہیں۔ لیکن عورت کو پیار کرتے وقت ہوش و حواس کو قائم رکھنا چاہیے، اور اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ کون سی جگہ اس عورت کی کمزوری ہے۔ یوں تو عورت سامنے بیٹھی ہو اور اسے علم ہو کہ اس نے تھوڑی دیر بعد مجامعت کرنی ہے تو وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ پیار و محبت کی چند ابتدائی باتیں بھی اسے گرم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بعض عورتیں بالوں کے نیچے گدی پر ہاتھ پھیرنے سے بے قابو ہو جاتی ہیں،
بعض گردن کے مقام پر ہلکی سی زبان پھیرنے سے بہت تکلیف اٹھاتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اسی طرح زبان گردن پر پھرتی رہے اور وہ اسی میں لذت محسوس کر کے انزال ہو جاتی ہیں۔ بعض چاہتی ہیں کہ پستانوں کو منہ میں ڈال کر چوسا جائے، جس سے عورت کا جذبہ شہوت بے قابو ہو جاتا ہے۔ بعض اندام نہانی میں انگلی پھیرنے سے گرم ہوتی ہیں اور بعض بار بار سینے سے لگنے سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ پیار کے دوران بالوں میں انگلیاں پھیرنے سے بھی جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ بعض عورتیں زبان چوسنے اور چسوانے میں بھی کمال لذت محسوس کرتی ہیں اور زبان کا یہ عمل ہی ان کے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جن کی پیٹھ پر گوشت زیادہ ہو، وہ جنسی لذت کے لیے ہر عمل کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسی عورتوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا جائے تو وہ بہت جلد تیار ہو جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور جب تک پورے طور پر مجامعت نہ کر لی جائے تب تک ان کی حالت غیر رہتی ہے۔ بعض عورتیں جنسی ننگی باتوں سے بہت محظوظ ہوتی ہیں اور اگر ان کو پوری کہانی مرچ مثالیں لگا کر سنائی جائے تو وہی حالت ہو جاتی ہے جو مرد کی۔ ایسی عورتیں جنسی طور پر تشنہ رہتی ہیں۔ بعض عورتوں کے جسم کو اگر چوما جائے تو یہ بھی جذبہ شہوانی کو بیدار کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں کو آہستہ آہستہ دانتوں سے کاٹنے سے بھی جنسی لذت محسوس ہوتی ہے۔ بعض عورت جنسی آلات کا نام لے کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ بعض اپنے جسم اور پستانوں کی تعریف سے بہت ہی جان محسوس کرتی ہیں۔ غرض عورت سے پیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت کس حصے کو زیادہ پیار کیا جائے تو مطلوبہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ مجامعت سے پہلے عورت کے سارے جسم کو پیار کرنا چاہیے، اسی دوران اس کی کمزوری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم بستری سے متعلق بتایا گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شکریہ۔